مظفر گڑھ کے حلقہ PP 269 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا معاملہ RO نے الیکشن کمیشن سے رہنمائی طلب کر لی۔ ریٹرننگ آفیسر ناصر شہزاد ڈوگر نے مراسلہ بھی لکھا کہ 21 مارچ کو مجھے PP 269 کا ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا گیا۔ مراسلے میں مزید لکھا گیا کہ دوبارہ گنتی کے لیے فری کین کو 27 مارچ کو طلب کیا۔ PP 269 کی نشست 20 مارچ سے خالی قرار دی گئی۔ RO کی تعیناتی 21 مارچ جبکہ نشست 20 مارچ سے خالی قرار دی گئی تھی۔ 27 مارچ کو دوبارہ گنتی کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جائے۔ آزاد امیدوار اقبال خان کی درخواست پر دوبارہ گنتی کا حکم جاری ہوا تھا۔ دوبارہ گنتی کا عمل 3 بار ملتوی کیا گیا۔ گنتی کا عمل مکمل ہونے سے قبل علمدار عباس قریشی نے استعفیٰ دیا۔ نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن 22 مارچ کو جاری کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عامر ڈوگر سے۔ جی عامر ڈوگر، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ مظفر گڑھ کا حلقہ ہے PP 269، جہاں پر انتخابات تو ہو گئے مگر اس کے باوجود ڈرامائی صورتحال جو ہے وہ کئی دن جو ہے وہ برقرار رہی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آزاد امیدوار اقبال خان پتافی کی درخواست پر جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ دوبارہ گنتی کا ٹائم دیا گیا، مگر تینوں بار جو ہے وہ جو جیتنے والے امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں علمدار قریشی، وہ پیش نہ ہو سکے۔ ایک بار جو ہے وہ RO کو تبدیل کیا گیا۔ اس بار جو ہے وہ نئے RO کی جانب سے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ مراسلہ لکھا گیا۔ اس مراسلے میں RO ناصر شہزاد ڈوگر کی جانب سے رہنمائی طلب کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 21 مارچ کو مجھے RO مقرر کیا گیا اس حلقے کا، جبکہ 22 مارچ کو جو ہے وہ علمدار قریشی نے استعفیٰ دے دیا اور پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر استعفیٰ جو ہے وہ اپڈیٹ کیا گیا، اپلوڈ کیا گیا۔ اب الیکشن کمیشن سے رہنمائی یہ طلب کی گئی ہے کہ 27 مارچ کو دونوں فری کین کو دوبارہ گنتی کے لیے طلب کیا گیا تھا، اس پر جو ہے وہ اب کیا کیا جائے۔ دوسری جانب اس میں مزید پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایک اور درخواست الیکشن کمیشن میں اقبال پتافی کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ بے شک علمدار قریشی نے جو ہے وہ اس حلقے سے استعفیٰ دے دیا، مگر میری درخواست پر جو ہے ایک بار دوبارہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ کی جائے۔ اب اس سلسلے میں RO کو الیکشن کمیشن کی واضح ہدایات کا جو ہے وہ انتظار ہے۔ جی بہت شکریہ عامر ڈوگر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ PHA ملتان ان ایکشن، 3 کروڑ کے نادہندہ نجی بینک کے خلاف کارروائی۔ ریکوری برانچ نے متعدد بورڈز قبضے میں لے لیے۔ PHA ایکٹ 2012 کے تحت کارروائی کی گئی۔ PHE حکام کا کہنا تھا کہ بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آپ کو بتاتے جائیں، PHA ملتان ان ایکشن 3 کروڑ کے نادہندہ نجی بینک کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ ریکوری برانچ نے متعدد بورڈز قبضے میں لے لیے۔ PHA ایکٹ 2012 کے تحت کارروائی کی گئی۔ PHA حکام کا کہنا تھا کہ بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ جنوبی پاک سے کلچر اتھارٹی ملتان ڈسٹرکٹ جوریسڈکشن میں تمام تر جو بل بورڈز، ہوڈنگ بورڈز اور جو تمام تر تشہیری اشتہارات بینرز ہیں اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج PHA کی جو ریکوری برانچ ہے، جو کہ اسپیشل ٹاسک فورس کے طور پہ کام بھی کرتی ہے مارکیٹنگ برانچ کی، ان کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی جو ہے گلگرد چنگی نمبر 9 کے جو علاقہ ہے وہاں پر یہ آپریشن کی گئی، جس آپریشن کے تحت 3 کروڑ روپے کی جو نادہندہ نجی بینک تھا ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے کہ انہوں نے جو فیس ہے، بل بورڈ کی فیس ہے، وہ ادا نہیں کی گئی تھی، جو کہ 3 کروڑ سے زائد کی جو اماؤنٹ بنتی ہے۔ تاہم PHA کی جانب سے کہ متعدد نوٹسز کے بعد اب یہ کارروائی کی گئی ہے، جس کے تحت کارروائی کے دوران جو تمام تر وہاں جو بورڈز کا جو سامان تھا وہ PHA کی جانب سے قبضے میں لے کر شاہ شمس پارک پر جو بنایا گیا اسٹور ہے وہاں پر جو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور بات کی کارروائی تو کارروائی یہ جو تمام سے کی گئی ہے، جو کہ مارکیٹنگ برانچ کی جو ریکوری جو ٹیم ہے ان کی جانب سے کی گئی تھی، تو یہ PHA کا جو ایکٹ 2012 ہے اس کے تحت کارروائی کی جاتی ہے، جس میں تمام تر جو تشہیری بینرز، بل بورڈ، شوٹنگ بورڈ جو آتے ہیں ان کی ایک فیس ہوتی ہے جو کہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ فیس نہ ادا کی جائے اس کے بعد PHA کی جو مارکیٹنگ برانچ ہے ان کی جانب سے نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ تاہم نوٹس کے باوجود بھی اگر یہ فیس نہ ادا کی جائے تو بالآخر PHA کی جانب سے اس پہ اقدامات کیے جاتے ہیں، جو کہ آج کیے گئے ہیں، اور یہ 3 کروڑ سے زائد کی جو نادہندہ نجی بینک تھا ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ PHA کی انتظامیہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی جیسے کہ ہوڈنگ بورڈز اور جو سائن بورڈز ہیں ان کے لیے بھی جو حکمت عملی بنا لی گئی، اور آنے والے دنوں میں جو نادہندگان ایڈورٹائزرز ہیں جو کسی بھی قسم کی تشہیری مواد کو استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف بھی گہرا تنگ کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ علی ریاض، آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے میں بے احتیاطی، بہاولپور میں ایک ہی روز میں
66 افراد گیسٹرو کا شکار ہو گئے۔ سر صادق عباسی اسپتال میں 41 مریض رپورٹ ہوئے۔ وکٹوریہ اسپتال بہاولپور میں 25 مریض رپورٹ ہوئے۔ مریضوں میں 26 خواتین اور 10 بچے شامل۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ بدلتے موسم کے ساتھ کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ کو بتاتے جائیں، رمضان المبارک میں کھانے پینے میں بے احتیاطی، بہاولپور میں ایک ہی روز میں 66 افراد گیسٹرو کا شکار ہوئے۔ سر صادق عباسی اسپتال میں 41 مریض رپورٹ ہوئے اور وکٹوریہ اسپتال میں 25 مریض رپورٹ ہوئے۔ مریضوں میں 26 خواتین اور 10 بچے بھی شامل ہیں۔ پتنگ کی ڈور موٹر سائیکل سواروں کے لیے خطرناک۔ ٹریفک پولیس ملتان پتنگ بازی کے خطرات سے بچاؤ کے لیے متحرک۔ ڈور کی وجہ سے ہونے والے حادثات کو ختم کرنے کے لیے کوشاں۔ حفاظتی راڈز آسان اور سستے آلات ہیں۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ حفاظتی راڈز موٹر سائیکل کے ہینڈل بار سے جڑے ہوتے ہیں۔ آلات دھاتی ڈور کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ اپیل ہے اپنی گاڑیوں پر حفاظتی راڈز لگائیں۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ پتنگ کی ڈور موٹر سائیکل سواروں کے لیے خطرناک۔ ٹریفک پولیس ملتان پتنگ بازی کے خطرات سے بچاؤ کے لیے متحرک۔ ڈور کی وجہ سے ہونے والے حادثات کو ختم کرنے کے لیے کوشاں۔ حفاظتی راڈز آسان اور سستے آلات ہیں۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ حفاظتی راڈز موٹر سائیکل کے ہینڈل بار سے جڑے ہوتے ہیں۔ مظفر گڑھ میں پتنگ بازی کے خلاف مہم شروع۔ پتنگ فروشی کے خلاف ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی واک ریلی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر نے شہریوں کو آگاہی فراہم کی۔ ڈی ایس پی ٹریفک کا بائیکرز کو وائر استعمال کرنے کی ہدایت۔ ان کا کہنا تھا کہ پتنگ فروش پوری قوم کے دشمن ہیں۔ ملتان واسا کا نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سرکل انچارج نے کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ گزشتہ 2 دنوں میں 73,58,000 کی وصولی، 348 کمرشل گھریلو نادہندگان کے کنیکشن منقطع، 33 صارفین کی کیٹیگری تبدیل کرنے کی رپورٹ۔ وہاڑی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی۔ 2430 کلو گرام ملاوٹ شدہ بیسن ضبط کر لیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ آٹا چکی سیل کر کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ بیسن کی تیاری میں مکئی کی ملاوٹ کی جا رہی تھی۔ بیسن کے نمونے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھی بھجوا دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے جائیں، فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ وہاڑی میں 2430 کلو گرام ملاوٹ شدہ بیسن بھی ضبط کر لیا گیا۔ میونسپل انتظامیہ کی غفلت کے باعث ملتان کی اہم ترین شاہراہ ایم اے جناح روڈ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ٹریفک حادثات کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ٹریفک حادثات کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اون عباس سے۔ جی اون عباس، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں میونسپل انتظامیہ کی غفلت کے باعث ملتان شہر کی کئی اہم شرائیں ایسی ہیں جو کہ اندھیرے میں مکمل طور پر ڈوب چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ڈیلی رات گئے حادثات ہونا معمول کی بات بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رازنی، چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی جو ہیں کافی حد تک بڑھ چکی ہیں ملتان شہر میں۔ ملتان شہر کی مین اہم ترین شرح ایم اے جناح روڈ پر اس وقت موجود ہیں۔ میرا کیمرہ مین نعیم قریشی اگر آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکے تو اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی کے باعث یہاں پر جو اس وقت اندھیرا چھا چکا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس یہ روڈ چوک کمارا سے آگے بوسن چوک اور بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی تک جو روڈ ہے کنیکٹ کرتی ہے۔ ملتان کی بڑی بڑی جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں وہ بھی اسی روڈ پر جو ہے یہاں پر مشتمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقہ مکین ہے بڑے اس حوالے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ علاقہ مکین جو ہے موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں، بتائیے گا کہ جس طرح سے یہاں پر ایم اے جناح بڑی مین شرح ملتان شہر کی، بڑی ہیوی ٹریفک نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، عرصہ دراز سے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں لگی، اور اگر کچھ اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کی مینٹیننس نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹ فعال نہیں ہے۔ اس وقت کیا مطالبہ کریں گے میونسپل انتظامیہ کی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں مسائل، کن کن مسائل کا آپ کو سامنا ہے؟ دیکھیے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا نا، اس روڈ کے اوپر بالکل بھی لائٹ نہیں ہے۔ چوری ہو، ڈکیتی ہو، ہر طرح کے یہاں پہ چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ ہم میونسپل کارپوریشن کچھ بھی نہیں کر رہی۔ بارہا شکایات کی ہے کہ بھائی کارپوریشن کے ساتھ شکایت کی ہے کہ بھائی جان اس روڈ پہ لائٹیں چلائی جائیں۔ ابھی تو شاپس کی لائٹ چل رہی ہیں، تھوڑا اجالا ہے، لیکن جیسے ہی 12 بجیں گے ساری شاپس کلوز ہو جائیں گی، تو یہاں پہ بالکل ایسے ہو کا ماحول ہوگا۔
तो यहाँ पे अक्सर औकात चोर और डाकुओं की जैसे ये अमाजगाह बन चुका है, क्योंकि यहाँ लाइट है नहीं। चोरों और डाकुओं की ये जगह अमाजगाह बन चुकी है और इस हवाले से मजीद भी कुछ शहरी जो हैं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे रोही के रिपोर्टर फराज रमजान साहब इसी रोड से गुजर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। फराज भाई, इसी रोड से गुजर रहे हैं आप, किन किन मसाइल का सामना होता है आपको? और जिस तरह ये रोड अब इस वक्त तारीकी में डूब चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, आप ही यहाँ से डेली आपका गुजरना होता है, कितनी मुश्किलात का सामना? जी ओन, आपने सही फरमाया, ये एक अहम शरह है, यहाँ से हमारा जो है वो रोज़ गुजर होता है। देखें, ये एम ए जिन्ना रोड है जो कि चौक कुम्हारा वाला से यूनिवर्सिटी रोड को जो है वो मिलाता है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का जो है वो बिल्कुल भी एहतमाम नहीं किया गया। और मज़ीद बात करें तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से आए रोज़ हम देखते हैं चोरी और डकैती की वारदातें भी हो रही हैं, जो कि इस माह रमज़ान के दिनों में जो जराइम की शरह है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मेन वजह जो है वो स्ट्रीट लाइट है। कारपोरेशन को चाहिए यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट लगवाएं। अब देखें, शहरी के औकात में जो सैरी लेने के लिए बाहर निकलते हैं वो चोर डकैत तो इस वक्त जो है वो सरगर्म होकर बाहर निकले हुए हैं, और जो भी बंदा निकले उसे जो है वो लूट लेते हैं। इन दिनों पुलिस ने भी जो है वो बहुत सारे चोरी डकैती की वारदातें जो है वो रिपोर्ट की हैं। इन पर जो है काबू पाने के लिए हमें गली मोहल्लों में जो है वो लाइटें लगाना जो है वो ज़रूरी है। इससे जो है वो हम चोरी और डकैती पर काबू पा सकते हैं। और मज़ीद भी कहें तो यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ स्ट्रीट लाइट एक अहम जो है वो हिस्सा है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइन देखें। बहुत शुक्रिया होनाबाद साहब का, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।